الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب وقرن في بيوتكن حدثنا عثمان بن الحيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواہ البخاری۔ پیارے میرے محترم بھائیوں، یہ ایک عدد پکچر ہے آپ اور ہمارے سامنے۔ اس پینافلیکس پر لکھا ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی نامزد امیدوار MPA PPP 102 رفعت پروین باجوہ کرسی پر مہر لگائیں۔ باکردار، دیانتدار، خدمت گزار کی عادت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الیکشن مہم کے سلسلے میں ایک سیاسی جماعت کا پینافلیکس ہے۔ یہ ایک پاکستان میں موجود جمہوریت اور الیکشن کے حوالے سے ایک سیاسی جماعت ہے، جس جماعت کا نام ہے ابھی کی تاریخ میں مرکزی مسلم لیگ۔ اس جماعت نے اپنی جماعت مرکزی مسلم لیگ کا ٹکٹ ایک خاتون امیدوار کو دیا، جس خاتون کا نام ہے رفعت پروین باجوہ۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ خواتین اسلام اپنے گھروں کے اندر ٹک کر کے رہیں۔ اسلام عورت کو یہ حکم دیتا ہے کہ عورت چادر اور چار دیواری کے اندر رہے۔ اللہ اکبر! عورت کا کتنا تقدس ہے، عورت کا کتنا مقام ہے، اور اسلام عورت کے تقدس اور عورت کی پاک دامنی کے متعلق ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کا جنازہ وہ رات میں اٹھا۔ اللہ اکبر! یعنی فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ وہ رات کے اندھیروں کے اندر اٹھایا گیا۔ تو اسلام عورت کی عزت و عفت کا اور ناموس کا محافظ ہے۔ اور جناب حضرت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں اور اپنے دور اقتدار کے اندر خواتین کا مسجدوں میں نماز کے لیے آنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن جناب عمر روک بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ بن عمر کی روایت میں فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، رواہ البخاری و مسلمون، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ تو یہ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ عمر تو عورت کا نماز کے لیے نکلنا بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کا حال یہ ہے کہ اس یورپ کی بدبودار جمہوریت الیکشن ووٹ اور پارلیمنٹ اور کرسی کے حوالے سے عورت کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، اور عورت کو الیکشن کے اندر
کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان میں بسنے والے ان مسلمانوں کا حال ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم سپریم کلاس مسلمان ہیں۔ یہ ان مسلمانوں کا حال ہے کہ جو مسلمان یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم جماعت حق کا ہیں۔ یہ ان مسلمانوں کا حال ہے جن کا دعویٰ ہے کہ جن مسلمانوں کا حال کہنا یہ ہے کہ ہم حاملین کتاب و سنت ہیں۔ پاکستان میں بسنے والے یہ وہ مسلمان ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مقلد نہیں ہیں۔ کن کے مقلد؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد نہیں ہیں۔ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم امام مالک بن انس کے مقلد نہیں ہیں، کہ ہم فلاں اور فلاں امام کے مقلد نہیں ہیں، تو اپنے آپ کے تعلق سے دعویٰ ہو حاملین کتاب و سنت کا اور کالے کرتوت ہوں یہ، تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اپنے آپ کو جماعت حق کا کہلوانے والوں کا اور حاملین کتاب و سنت کہلوانے والوں کا یہ حال ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ وہ یورپ کے اس دین جمہوریت کے اندر باقاعدہ اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں اور الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ووٹ پول کرتے ہیں، اور مزید وہ ایک عورت کو ایم پی اے اور ایم این اے کا ٹکٹ دے کر الیکشن کے اندر کھڑا کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں گیا وہ دعویٰ کہ ہم حاملین کتاب و سنت ہیں؟ کہاں گیا وہ دعویٰ کہ ہم مقلد نہیں اور اہل حدیث ہیں؟ ہاں جی، جب اپنے آپ کو سپریم مسلمان بتلانے والوں کا یہ حال ہے تو اس مملکت کے اندر دیگر مسلمانوں کی اب طریقہ کیا حال ہوگا؟ ہاں جی، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرنا تو ہے شرک۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرنا تو ہے بدعت۔ لیکن ان جماعتوں کا اپنے اپنے قائدین کا، کالج کے پروفیسروں کا تقلید کرنا حلال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں وہ ائمہ اربع، وہ آسمان کے شاہین ہیں جی، کہاں وہ ائمہ اربع رحمہم اللہ تعالی جو آسمان پہ چمکتے دمکتے ستاروں کی مثل ہیں، اور کہاں یہ تنظیموں کے قائدین اور یہ کالجوں کے پروفیسر ہیں جی، گرگٹ کو کیا نسبت شاہین سے؟ ہیں جی، ائمہ اربع کی تقلید تو حرام ہے، لیکن کرسی اور عہدے کے لالچ میں، ہاں جی، دولت اور شہرت کے نشے میں اپنے قائدین کی تقلید کرنا حلال ہے۔ آیا یہ تقلید ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو مان لینا، بلا دلیل کسی کی بات پر لبیک کہنا، یہ تقلید ہی تو ہے، القاموس الوحید ہے جی۔ اور یہ کہ جو چیز کچھ عرصہ پہلے حرام تھی آج وہ حلال ہو گئی۔ گزشتہ کل کے اندر عورت کا الیکشن میں کھڑے ہونا وہ حرام تھا، اور آج کی تاریخ کے اندر عورت کو ایم پی اے اور ایم این اے کا ٹکٹ دینا حلال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے والوں، اپنے آپ کو کتاب و سنت کا حاملین کہلوانے والوں، شرم سے کعبے کے رب کی قسم ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے آج ہمارے ملک کے اندر ہر چیز کا فقدان ہے، تو شرم و حیا کا بھی فقدان ہے۔
ہاں جی، یہ بہت بڑی بے شرمی کی حد کو پار کرنا ہے، بہت بڑی بے شرمی ہے کہ میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں حاملین کتاب و سنت سے تعلق رکھتا ہوں، میں جماعت حقہ اور جماعت ناجیہ سے تعلق رکھتا ہوں، ہاں جی، میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں اہل حدیث ہوں، اور میں پھر الیکشن اور ووٹ کے لیے جماعت بناؤں، اور پھر میں الیکشن اور ووٹ اور کرسی کے لیے عورت کو ایم پی اے اور ایم این اے کا، ناظم کا اور کونسلر کا ٹکٹ دے کر کے کھڑا کروں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بالخصوص ازواج مطہرات اور بالعموم تمام مومنہ آزاد عورتیں، تم اپنے گھروں کے اندر ٹک کر کے رہو، جم کر کے رہو۔ صحابیات، بنات رسول، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے جنازے بھی رات میں نکلیں، کہ دن کا سورج بھی فاطمہ کی میت نہ دیکھے، ہاں جی، آسمان پہ چمکنے والے سورج کی نظر فاطمہ کی میت پر نہ پڑے۔ اور یہ اپنے آپ کو اہل حدیث اور مسلمان کہلوانے والوں کا اتنا برا حال، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لیکن مصیبت ماری بات یہ ہے کہ تقلید ہو تو شرم نہیں آتی، تقلید ہو تو شرم نہیں ہوتی، ہاں جی، اور جب شرم نہ ہو تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے گاڑی کی بریک فیل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ ایمان کی بریک اللہ نے شرم و حیا کو بنایا، اور صحیح بخاری کتاب الایمان میں ہے کہ الحیاء من الایمان، شرم اور حیا کا تعلق آدمی کے ایمان سے ہے۔ گاڑی بغیر بریک کے موت ہے، چلتی پھرتی موت آ رہی ہے، ہلاکت ہے، یہ گاڑی خود بھی تباہ ہوگی، یہ ڈرائیور خود بھی مرے گا، کئیوں کی جان لے کر جائے گا۔ تو جب آدمی کا شرم مر جائے، اذا فاتک الحیاء، جب بندے کا شرم ہی مر جائے، شرم کو موت آ جائے، فافعل ما شئت، پھر بندہ بغیر بریک کے ہے، جدھر ٹھوک دے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ہم نے سمجھا ہے کہ بس اہل حدیث ہونا اس حد تک ہے کہ رفع الیدین کر لیا، آمین کہہ لی، اور رمضان میں 11 رکعت وتر تراویح پڑھ لیے، بس ہم اہل حدیث ہیں۔ ہاں جی، اہل حدیث ہونا اس بات کا نام نہیں ہے۔ رفع الیدین تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی کرتا تھا نا، شمار تو اس کا بھی صحابہ میں ہوتا تھا نا، عام دیکھنے والی آنکھ میں، حالانکہ وہ منافق تھا۔ تو ہم نے سمجھا کہ صرف رفع الیدین کرنا یہ اہل حدیث ہونا ہے، تو رفع الیدین تو اہل تشیع بھی کرتے ہیں، رفع الیدین تو دیگر بھی بہت سارے مسالک کے لوگ کر لیتے ہیں، شوافع اور حنابلہ بھی رفع الیدین کر لیتے ہیں، ہاں جی، یا مالکیہ کے لوگ بھی رفع الیدین کر لیتے ہیں۔ ہم نے سمجھا رفع الیدین کر لیا، آمین کہہ لی، 20 کی بجائے 11 رکعتیں تراویح پڑھ لی، اب ہم اہل حدیث ہیں۔ اگر اہل حدیث اگر ہو تو امام اہل حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لو، اور باز آ جاؤ اپنے بڑوں کی تقلید سے، ورنہ ایسا کہیں نہ ہو کہ کل جہنم میں تمہیں یہ کہنا پڑ رہا ہو ربنا ہؤلاء اضلونا، ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار اور اللہ تعالیٰ جواب دے لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تم اپنے بڑوں کے لیے دگنا عذاب مانگتے ہو، بڑوں اور چھوٹوں کے لیے، ہاں جی، تمہارے قائدین اور تمہارے پروفیسروں کے لیے، مقلدوں تمہارے لیے بھی، اور جن کی تم نے تقلید کی ان کے لیے بھی، لکل ضعف، تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے۔
وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے، ہوئی چول۔ تو بچو اس دن سے کہ جب تم اپنے ان بڑوں کے لیے، اپنے ان قائدین کے لیے اللہ سے دگنا عذاب کا سوال کرو، اور اللہ جواب کہے تم بھی اور تمہارے ان جیلی مقتداؤں کے لیے بھی دگنا عذاب ہے۔ لیکن تم سمجھو تو نا، یہ بڑے تمہارے، یہ قائدین تمہارے، نامعلوم ان کی ڈفلی کس کے ہاتھ میں ہے، نامعلوم ان کی ڈفلیاں کس کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ کن کی ڈفلیوں پر ناچنے والے ہیں۔ کبھی تو حرام ہے، کبھی تو حلال ہے، کبھی تو حرام ہے، کبھی تو حلال ہے۔ اللہ بہتر جانے ان کی بریکیں کن کے ہاتھ میں ہیں۔ اور نہ تمہارے یہ بڑے، نہ تمہارے یہ بڑے تمہیں قبر میں کام آئیں گے، نہ حشر کے دن کام آئیں گے۔ ڈرو اس دن سے کہ جب تم یہ کہہ رہے ہوگے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم نے اپنے پروفیسروں کی، ہم نے اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کی، اور ہمارے ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اگر اہل حدیث ہو، اگر اہل حدیث ہو تو سنو امام اہل حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ یہ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 7099 ہے۔ حدیث کے راوی جناب حضرت ابو بکرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ مشہور صحابی ہیں ابو بکرہ، ابو بکر نہیں، ابو بکرہ، یہ وہ مشہور صحابی ہیں جو صف سے دور انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، یعنی اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی، اور پیچھے سے ہی رکوع کرتے ہوئے صف میں شامل ہوئے۔ یہ وہ مشہور صحابی ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکرہ اللہ تیرا حرص زیادہ کرے، آئندہ یہ مت کرنا۔ ابو بکرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنگ جمل کے زمانے میں، جنگ جمل وہ جنگ جس میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سوار تھیں، ابو بکرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جنگ جمل کے زمانے میں مجھے ایک کلمے نے بڑا فائدہ پہنچا دیا، یعنی ایک حدیث نے، یہ ہوتا ہے اہل حدیث، اس کو کہتے ہیں اہل حدیث، کہ مجھے ایک کلمہ، ایک حدیث نے بڑا فائدہ پہنچا دیا۔ جب امام الانبیاء، امام اہل حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایران کے فارسیوں نے اپنے بادشاہ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے، فارس کی سلطنت والوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا، تو امام اہل حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔ سادہ لفظوں میں وہ جماعت کبھی بھی جماعت حقہ نہیں ہو سکتی، وہ جماعت کبھی بھی نجات نہیں پا سکتی، وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم بچتے ہو کہ امریکہ بہادر ہمیں کچھ نہ کہے، تم بچتے ہو کہ اقوام متحدہ ہمیں کچھ نہ کہے، تم بچتے ہو کہ FTF ہمیں کچھ نہ کہے، اوے اللہ کے عذاب کا کوڑا تم پر برسنے والا ہے۔ فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔ سادہ لفظوں میں بتاؤں، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو بذات خود پہلے تو الیکشن میں کھڑی ہو جائے، وہ تنظیم، وہ جماعت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو ایک عورت کو MNA اور MPA اور ناظم اور کونسلر کا ٹکٹ دے کر کے کھڑا کر دے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حضرات صحابہ، حضرات تابعین، ائمہ اربعہ،
ائمہ محدثین، ائمہ فقہا کی طرح صحیح، اصلی اور جینون اہل حدیث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے تعلق سے امام قاضی ابو بکر ابن العربی وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر نص ہے کہ عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی۔ میں محمد اقبال کہتا ہوں یہ حدیث اس بات پر نص ہے کہ آپ عورت کو ایم این اے اور ایم پی اے کا ٹکٹ دے کر کے کھڑا نہیں کر سکتے ہو۔ خیر اور بات ہے کہ یہ جمہوریت ہے ہی حرام کی، یہ جمہوریت ہے ہی حرام کی۔ اور اسی طرح امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں جی کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت حکومت کی سربراہ نہیں ہو سکتی، یعنی ایم این اے اور ایم پی اے نہیں ہو سکتی ہے۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی مراتب الاجماع لابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اس میں لکھا کہ واتفقوا ان الامامۃ لا تجوز لامرأۃ کہ لامرأۃ او لامرأۃ کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حکومت کی سربراہی ایم این اے، ایم پی اے، ناظم، کونسلر عورت نہیں ہو سکتی۔ اگر اہل حدیث ہو قرآن حدیث کے ماننے والے ہو اور ائمہ کے اقوال اور ان کی تشریحات اور تفسیرات کو ماننے والے ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ، لیکن اللہ سے وہ ڈرے گا جس کا حیا باقی ہوگا۔ جس کا حیا باقی نہ ہوا وہ بغیر بریک کے گاڑی ہے، ٹھوکتی جائے گی، ٹھوکتی جائے گی، تباہی پھیلاتی جائے گی۔